پارہ نمبر 26 حامیم سورہ احقاف۔ اس پارے کی پہلی صورت احقاف ہے۔ صورت کا موضوع کفار کو ان گمراہیوں پر متنبہ اور خبردار کرنا ہے جن میں وہ مبتلا ہی نہ تھے بلکہ انہیں حق سمجھ کر ان پہ جمے ہوئے بھی تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے تنقید کر رہے تھے کہ وہ انہیں گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس صورت میں ان کی ایک ایک گمراہی کی بھرپور تردید کی گئی۔ صورت کے آغاز میں فرمایا، آپ ان سے کہیے کہ تم جن کو اپنے معبود کی حیثیت سے پکارتے ہو مجھے دکھلاؤ، ارونی ماذا خلقو، کہ انہوں نے دنیا میں کیا پیدا کیا ہے یا دنیا میں ان کا کیا حصہ ہے۔ پھر فرمایا، اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر بھی ہے، یعنی جن کو آپ پکار رہے ہیں مدد کے لیے وہ آپ کی پکار سے بے خبر ہے۔ آگے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا یا انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کل میرے یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ فرمایا، میں تو صرف کھلے طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ کچھ آیات کے بعد اولاد کا ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، کچھ اولاد نافرمانی کرتی ہے۔ دونوں طرح کے کردار سامنے رکھ کر یہ خاموش سوال اہل مکہ سے کیا گیا ہے، بتلاؤ ان میں سے کون سا کردار بہتر ہے، فرمان برداری کرنے والا یا نافرمانی کرنے والا؟ ظاہر سی بات ہے فرمان برداری کرنے والا کردار بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے ہی اس کو پیدا کیا۔ اس کے حمل میں، اس کا دودھ چھڑانے میں 30 شہرن، حملہ وفصالہ 30 شہرن، 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسے اچھے عمل کروں جو تیری خوشنودی کا سبب ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک و صالح بنا، ومن ذریت، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزار بندوں میں سے ہوں۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا، تف ہے تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں ماں باپ ازراہ محبت و شفقت گڑ گڑا کر کہتے ہیں، کم بخت ایمان لے آ، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کے قصے ہیں، جیسے آج کل بھی یہ کہتے ہیں، یہ جتنی باتیں بولے یہ اگلوں کی باتیں ہیں، افسانے ہیں۔ چند آیات کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، اور سورت کا نام احقاف بھی اسی قصے کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، ریت کے ٹیلوں کو۔ قوم ہود ایسی ہی وادی میں آباد تھی جہاں ریت کے ٹیلے اور تودے بکثرت تھے۔ اس قوم کے پاس بھی نبی آئے تھے، انہوں نے اللہ کی دعوت پہنچائی تھی مگر وہ انکار کرتے رہے، اور جب انہوں نے عذاب الہی کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ہم پر برسے گا۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، یہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قریش مکہ سے فرمایا کہ ہم تمہارے آس پاس کی بہت سی بستیاں تباہ کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بتلا دی تھی تاکہ وہ باز آ جائے۔
جب ہم ان بستیوں کو ہلاک کر رہے تھے تب کیوں نہ ان بتوں نے، غیر اللہ نے ان کی مدد کی جن کو انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے اپنا معبود بنا لیا، کیوں مدد نہیں کی؟ بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے۔ اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ افسانہ تھا جسے وہ گھڑا کرتے تھے، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سورت کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تسلی ارشاد فرمایا گیا، آپ صبر کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے سلسلے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی رہے ہیں، آپ نے بات پہنچا دی ہے، بتلائیے فاسقوں کے علاوہ کون ہلاک ہونے والا ہے۔ سورہ محمد شروع ہوتی ہے، سورۃ محمد۔ ہجرت کے بعد یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کے احکامات تو دے دیے گئے تھے لیکن باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے، سورہ محمد بھی ہے، سورہ قتال بھی ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ اس وقت دو فریق آمنے سامنے ہے، ایک تو وہ فریق ہے جو حق کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور حق کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فریق وہ ہے جو اس حق بات پر ایمان رکھتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں گروہ کے سلسلے میں اللہ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلے گروہ کے تمام اعمال اکارت گئے، برباد ہو گئے ہیں، اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے گئے ہیں۔ اس صورت یعنی حق اور باطل کا معرکہ ہے، حق حق ہے، باطل باطل۔ اس صورت میں مسلمانوں کو جنگ کے سلسلے میں ہدایات بھی دی گئی ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی، اگر انہوں نے قربانیاں دی تو ان کو بہترین اجر بھی ملے گا۔ اللہ کی راہ میں وہ خون کا ایک قطرہ بھی بہائیں گے تو اس کا اجر انہیں ملے گا، ان کی کوئی بھی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور وہ اپنی قربانیوں کے سلسلے میں آخرت کا اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ دوسری طرف کفار ہے جو اللہ کی مدد سے بھی محروم ہیں، اہل ایمان کے مقابلے میں ان کی ایک نہ چلے گی، نہ کوئی ہیلا کام آئے گا، نہ کوئی تدبیر سودمند ثابت ہوگی۔ دیکھا دنیا نے، امریکہ نے جو شکست کا آیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اہل افغانستان والوں کے ساتھ۔ اہل ایمان کے مقابلے میں ان کی ایک نہ چلے گی، نہ کوئی حیلہ قائم گا، نہ کوئی تدبیر سودمند ثابت ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ برا انجام دیکھیں گے، دیکھا برا انجام پوری دنیا نے دیکھا، اور آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی برا ہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کر کے وہ اپنی کامیابی پہ نازاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح خود ہی انہوں نے اپنی تباہی کا سامان بہم پہنچا لیا ہے۔ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا۔ منافقین کے حال یہ ہے کہ جنگ سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے ہی جنگ کا حکم نازل ہوا ان کے ہوش اڑ گئے، اب وہ کفار سے ساز باز کر کے گوشِ عافیت کی تلاش میں ہے اور خود کو جنگ کے خطرات سے بچانے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ ایسے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے سلسلے میں منافقت کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یہاں تو ایک ہی معیار ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے۔ اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہیں یا کفر اور اہل کفر کے لیے ہے؟ اس کی نظر میں اپنی ذات کا مفاد مقدم ہے یا اس کا مفاد پہلے ہے جس پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس معیار پہ جو پورا نہیں اترتا نہ وہ مومن ہے، نہ اس کے اعمال نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ پر اللہ کے یہاں کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا مسلمان اپنی تعداد اور بے مائگی اور کفار کی کثرت اور ان کے اسلحہ سامان کی فراوانی دیکھ کر کم ہمتی کا شکار نہ ہو، نہ ان کے سامنے صلح کا معاملہ رکھ کر اپنی کمزوری ثابت کرے، اس طرح تو ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے کو اور بڑا تصور کرنے لگیں گے۔ فرمایا یقین رکھے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی غالب رہیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ افغانستان کا معاملہ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ یقینی بات ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا مدد کی کھلے آنکھوں دنیا نے دیکھا۔
فرمایا کفار تو پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے، البتہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، بخل سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا اس وقت جو بھی شخص بخل سے کام لے گا وہ اللہ کو تو کیا نقصان پہنچائے گا، خود اپنا ہی بگاڑے گا اور اپنے آپ ہی کو خطرے میں ڈال لے گا۔ اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک گروہ اللہ کے راستے میں قربانی سے دریغ کرے گا تو اس کی جگہ دوسرے گروہ کو دے دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ سورہ فتح میں اس عظیم فتح کا، سورہ فتح ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح میں اس عظیم فتح کا ذکر ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ سورۃ فتح کا نزول اس وقت ہوا جب سن 6 ہجری میں آپ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ بظاہر معاہدے کی شرائط سے مسلمانوں کا لشکر سخت بے چین اور مضطرب تھا۔ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی بظاہر، صلح حدیبیہ کی شرائط، اور کوئی بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جن کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے، کیونکہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کی نگاہ بھی اتنی دور رس نہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح عظیم تک پہنچتی۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ فتح مبین کی بشارت دی بلکہ اپنے 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا، بلکہ اپنے 4 انعامات کا ذکر بھی فرمایا۔ بلا شبہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرمائے، آپ پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے، آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے اور آپ کو آبرو مندانہ نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ مکہ معظمہ میں پروپیگنڈا ہوا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت لی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی بھی فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو یہ عہد توڑے گا اس کا وبال خود اس پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ اس کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو عمرے پر جاتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود گھروں سے نہیں نکلے۔ یہ مدینہ کے اطراف میں واقع قبائل اسلم ہے، مزینہ، جوہینہ وغیرہ کے افراد تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جائیں گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ طرح طرح کے بہانے کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں گھر بار اور آل اولاد کے دھندوں سے فرصت ہی نہیں ملی، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ فرمایا یہ لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، تو منافق کا کام ہے۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ عن قریب تمہیں سخت قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، یا تو تم ان سے جنگ کرو گے یا مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔ اگر تم نے جنگ کے حکم کی اطاعت کی تو اللہ بہترین اجر دے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ موڑا جیسے اس سے پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ البتہ اندھے، لنگڑے، مریض کے لیے کوئی حرج نہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ان کے دلوں کا، اور یہ صحابہ کو رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، وہ سب صحابہ تھے، 1400 صحابہ تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ جانتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر سکینہ، دل کا اطمینان اور سکون نازل فرمایا، اور ان کو ایک فتح بھی عطا فرمائی اور بہت سا مالی غنیمت بھی جیسے وہ حاصل کریں گے۔
یہاں اس خواب کا ذکر ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، اس خواب کا ذکر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے سلسلے میں دیکھا تھا، اور جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مکہ میں داخل ہوئے بغیر صلح کر کے واپس تشریف لے آئے تھے۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا تھا، تم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، آمینین محلقین رؤوسکم، امن و امان کے ساتھ سر منڈاؤ گے، بال کٹواؤ گے، یعنی حج عمرہ کرو گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، کہ چلو اس دفعہ نہیں ہوا، اگلے سال ہو جائے گا۔ خواب جو ہے اس کی تعبیر سامنے آنی تھی، اس دفعہ تو واپس چلے گئے اگلے سال، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ فتح، خیبر کی فتح عطا فرما دی۔ وہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا، خیبر کی فتح عطا فرما دی۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ دین اسلام غلبہ کے لیے آیا ہے، اور اس امر پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ صحابہ ہے، صحابہ کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع سجود کی حالت میں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں منہمک پاؤ گے۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پہ نشان ہے، چہرے پہ سجدے کے نشان ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ایک رونق ہوتی ہے وہ مراد ہے، یہ رگڑ رگڑ کر جو لوگ بتکلف بناتے یہ مراد نہیں ہے۔ یہ ہیں ان کے اوصاف۔ انجیل اور تورات میں ان کی یہ مثال دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کڑی ہو گئی، کاش کرنے والوں کو وہ اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح صحابہ ترقی کر کے آگے بڑھے تاکہ کفار مکہ ان صحابہ کے پھلنے پھولنے سے جلے۔ صحابہ کے پھلنے پھولنے سے کافر ہی جلتا ہے۔ اللہ نے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اگلی سورۃ الحجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس میں مسلمانوں کو کچھ ایسے آداب کی تعلیم دی گئی ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہے۔ ابتدائی 5 آیاتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ادب ملحوظ رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ پیارے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اسی طرح بڑوں کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، حجروں کے باہر سے آپ کو نہ پکارو، او حجرے سے باہر کہے یا محمد اخرج لنا، بلکہ باہر نکلنے کے منتظر رہو۔ اس کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق اور فاجر شخص خبر لے کر آئے لڑانے کے لیے، معاشرے میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، فرمایا اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کرنا چاہیے۔ لگائی بجائی کے لیے لوگ ادھر ادھر کی خبریں ادھر ادھر لے جاتے ہیں، فرمایا نہ، تحقیق کرو، بلکہ اگر کسی کے خلاف کوئی خبر ملے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس خبر کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، ہر سنی ہوئی بات پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے۔ ان طائفتان من المؤمنین، 2 مومن گروہ لڑے، ان کے درمیان صلح کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور لگائی بڑھجائی کر کے لڑاتے، اس کو سیاست کہتے ہیں، یہ گندی سیاست ہے۔ فرمایا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جو مذاق اڑاتے منع ہے۔ طعن و تشنیع نہ کرے، ایک دوسرے کو برے نام القاب سے نہ پکارے، کسی سے بدگمانی مت رکھے، اجتنبوا کثیرا من الظن،
کسی کے تجسس میں نہ پڑے، فرمایا غیبت نہ کرے۔ یہ ایسا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور تمام انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُوبًا وَقَبَائِلَ، ان کا قوموں، قبیلوں، خاندانوں میں تقسیم ہونا یہ تعارف کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے بھائی، نہ کہ تفاخر کے لیے، فخر کے لیے نہیں۔ فرمایا ایک انسان کو دوسرے انسان پہ محض تقوی کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اصل ایمان یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانے، فرما بردار بن کے رہے، جان و مال سے دریغ نہ کرے۔ سورہ قاف شروع ہے، قاف والقرآن ذی الذکر، قرآن نصیحت، برے قرآن کی قسم۔ سورۃ قاف کا موضوع ہے آخرت، آخرت موضوع ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتلایا تو حیرت سے اور تعجب سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ انہیں اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے جدید تعلیم یافتہ لوگ جو زیادہ سائنس پڑھتے، ٹیکنالوجی نا، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے۔ فرمایا مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے، اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ ان کے خیال میں یہ سب باتیں عقل سے بعید تھی۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے چھوٹے چھوٹے فقروں کے ذریعے آخرت کے امکان، آخرت کے وقوع پر دلائل دیے گئے، اور آخر میں بتلایا گیا کہ تم خود اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لو گے جس کا آج انکار کر رہے ہو۔ جزا و سزا، جنت و دوزخ، سب کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ اگلی سورۃ الذاریات کا موضوع بھی آخرت ہی ہے۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے یہاں آخرت کا تصور تو ہے مگر عجیب و غریب شکلوں کے ساتھ۔ کسی نے اسے تناسخ کی شکل میں مانا، کسی نے اخروی زندگی کو تو تسلیم کیا مگر مکافات عمل کو ناقابل یقین ٹھہرایا۔ انہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو، اعتماد رکھو، اور اصل بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہونا وہ پھر آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے۔